حاضر ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے 2011 اور اسلامی بیداری۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آج 31 دسمبر 2011 کا آخری دن ہے۔ یہ سال اس لحاظ سے عصر حاضر کی تاریخ کا اہم ترین سال بن گیا ہے کہ یہ اپنے ساتھ اسلامی بیداری کی بہار لے آیا۔ 2011 شروع ہوتے ہی تیونس میں اسلامی بیداری کی چنگاری شعلہ بن گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ گیا اور ظلم و جور اور آمریت کے متعدد قصر اس میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ اسلامی بیداری کی یہ لہر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے عوام کے لیے بہار آزادی اور خطے کے آمروں، ڈکٹیٹروں اور سامراج کے پٹھو حکمرانوں کے لیے ایسی سونامی بن گئی جس میں بن علی، حسنی مبارک اور قذافی جیسے عامر بہہ گئے، اور جو بچ گئے ہیں وہ ان سے بھی بدتر انجام کے منتظر ہیں۔ اسلامی بیداری کی اس لہر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اثرات صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس نے یورپ، امریکہ اور مغربی دنیا کے عوام کو بھی بیداری کا جذبہ دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں عوامی بیداری کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ امریکہ کے عوام نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کے قبضہ کرو تحریک کا سرچشمہ مصر کے عوام کا انقلاب ہے، اور جس طرح مصر کے عوام نے قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر قبضہ کر کے آمریت کو ختم کیا، اسی طرح ہم بھی اپنی قبضہ کرو تحریک کے ذریعے ظلم، بے انصافی، نابرابری اور سرمایہ دارانہ نظام کے ظالمانہ تسلط سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اندرابی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، سن 2011 کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شرافت صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور یہاں کا ہر لمحہ، ہر سال، ہر مہینہ، اس کے اندر سیکھنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اپنے گزشتہ لمحہ کی طرح نہیں ہوتا، اس میں کوئی نئی چیز، کوئی نیاپن ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری خلقت جو ہے، یہ ساری یہ جو شب روز کی گردش جو ہے، یہ تخلیق کردہ ہے، اور ایک ایسی ہستی کی تخلیق کردہ ہے جس کے جو اس کے پیچھے مقاصد کار فرما ہے، حکمت کار فرما ہے۔ تو لہذا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سبق ہے، کوئی نہ کوئی نیا پیغام ہے۔ البتہ ہم اپنے انسانی استعداد کے مطابق اس کو مہینوں اور سالوں میں بانٹتے ہیں، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اب یہ ریویو چل رہا ہے کہ 2011 کیسا سال تھا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ تو اپنے یعنی اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سال جو ہے بہت ہی ایک طرح سے ایک غیر معمولی سال تھا، ایک بہت ہی انقلابی انداز کا یہ وقت گزرا 2011 کا۔ جیسا آپ نے خود فرمایا، یعنی ٹیونس کی اس تحریک سے شروع ہوا اور
سلسلہ اب بھی جاری ہے. اب بھی یمن بحرین کی سڑکوں پر لوگ ہیں, ابھی وہاں معاملہ طے نہیں ہوا ہے. تو لہذا اس اعتبار سے انتہائی غیر معمولی اہمیت کا یہ سال رہا ہے. تو اس کو اب دیکھیں, اس کو مختلف لوگوں نے اور ان حضرات نے جن کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, جو واقعات کو کوئی خاص رخ دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس کو ایک عرب سپرنگ کا نام دیا. انہوں نے عرب سپرنگ کا نام دے کے اس کو محدود کرنا چاہا کہ یہ ایک مخصوص عرب دنیا کی ایک اویکننگ ہے. لیکن رہبر معظم خامنئی صاحب نے انہوں نے پہلے سے ہی یعنی روز اول سے اس کو اسلامی بیداری کا نام دیا, جو کہ حقیقت میں یہ ہے. اب کچھ لوگ اسلامی بیداری کے لیے جو ایک معیار قائم کرتے ہیں اور جو ایک یارڈ سٹک بناتے ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ یہ اس معیار پہ برابر نہ اترے. مطلب آپ یہ کہیں کہ بھئی اسلامی بیداری ہے تو اسلامی قیادت کہاں ہے, امامت کہاں ہے, تنظیم کہاں ہے, یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. لیکن ان کا جواب ذرا بعد میں دیا جا سکتا ہے, لیکن اور ان کا جواب بالکل دیا جا سکتا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری اویکننگ, ساری بیداری جو ہے, اس کے پیچھے اسلامی جذبہ ہے, اس کے پیچھے ایک تلاش ہے, ایک بہتر مستقبل کی تلاش ہے, ایک بہتر کل کی تلاش ہے. اور ایک عام مسلمان اور مسلمانوں کا سواد اعظم جو ہے, وہ جب ایک بہتر کل کی تلاش کرتے ہیں تو وہ اسلام سے باہر نہیں سوچتے. یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی مائکروسکوپک مائنورٹی ہے, جو بہت زیادہ مغرب زدہ اور جو بہت زیادہ دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ ہر ترقی کو ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ دین سے متصادم ہو. لیکن ایک عام انسان ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے, وہ کوئی تصادم ہی نہیں دیکھتا. تو لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ساری بیداری جو ہے, اس کا انسپائرنگ ایلیمنٹ جو ہے, جس چیز نے اس کو انسپائر کیا اور تقویت بخشی اور قیام بخشا, وہ لوگوں کا اسلامی جذبہ ہے. اب جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہوا اور یہ ابھی کیوں ہوا, 2011 میں ہی کیوں وقوع پذیر ہوا, تو وہ ایک الگ بحث ہے اور وہ ایک تفصیلی بحث ہے. لیکن مختصراً یہ میں کہوں گا کہ جو واقعات ہوتے ہیں, ان کا کوئی واحد عامل, ان کا کوئی واحد ریزن نہیں ہوتا. ایک ملٹی فیکٹر, ایک عوامل کا مجموعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی واقعہ نمودار ہوتا ہے. تو یہ واقعات جو نمودار ہوئے, ان کے پیچھے بھی کئی عوامل ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ایران کا جو اسلامی انقلاب آج سے 30 سال پہلے رونما ہوا, اور پھر وہ اسلامی انقلاب دنیا میں قائم رہا, اور اس نے اپنی حقانیت اور صداقت کو منوایا ان ریئل ٹائم, یعنی کسی تقریر کے ذریعے سے نہیں, حالات و واقعات کے ذریعے سے, دشمنوں کا مقابلہ کر کے, منافقوں کی سازشوں کا مقابلہ کر کے, اور اپنے لوگوں کو تعمیر ترقی کے راستے پر گامزن کر کے, اس نے جو اپنی حقانیت, اپنی جینوننس کو منوایا, تو وہ اس انسپائریشن کا ایک خاص ایلیمنٹ ہے, ایک خاص اس کا دخل ہے. تو اب یہ میری آخری گزارش یہ ہوگی کہ یہ اب صرف شروعات ہوئی ہے, معاملہ کہیں انشاءاللہ کہیں اور نکلے گا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یعنی معاملہ اس میں وسعت بھی ہوگی, یعنی یہ اور معاشروں کو بھی گھیرے میں لائے گا, جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں امریکہ اور باقی جگہوں پہ, اور اس میں گہرائی بھی آئے گی, اس میں معنویت بھی آئے گی, آپ دیکھیں گے. لیکن انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی شروعات ہوئی ہے, اور 2011 جو ہے وہ ان شروعات کے لیے یاد کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اندرابی صاحب. اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو, جہاں پاکستان کے ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب موجود ہیں. ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم جناب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ثاقب اکبر صاحب, 2011
مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں اسلامی بیداری اور عالمی سطح پر عوامی بیداری کا سال بن گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ جب سن 2010 جا رہا تھا اور دنیا 2011 کے آغاز کی تیاری کر رہی تھی، تو اس وقت کسی انقلاب کے کسی بڑی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، مگر جیسے ہی 2011 شروع ہوا، دنیا کے سامنے ایک وسیع تر اسلامی بیداری کی تحریک سامنے آ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں محترم شرافت صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ کا کوئی زیرو پوائنٹ نہیں ہوتا جی، کہ آپ کہیں کہ یہ زیرو پوائنٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تاریخ ایک تسلسل ہے، ایک بہاؤ ہے، ایک ارتقاء اور تکامل کا جو ہے وہ عمل ہے۔ 2011 سے پہلے 2010 تھا، اور اس سے پہلے 2009 تھا، اور اس سے پہلے باقی بھی تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ 2011 کو اگر پیچھے سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو 2011 میں اچانک جو صبح نمودار ہوئی ہے، یعنی اس کی وجوہات سمجھ نہیں آئیں گی۔ جب علامہ اقبال نے خلافت عثمانیہ کے زوال کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، تو وہ تو اس وقت بھی سحر پیدا ہونے کی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے تھے۔ جب لیگ آف نیشنز قائم ہوئی، جس کا مرکز جنیوا تھا، تو علامہ اقبال نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ جب اشتراکیت اپنے عروج پر تھی تو کون سوچ سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا جب سوویت یونین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن امام خمینی نے اور بعض دیگر اس سے پہلے بھی دانشوروں نے، جو اسلامی مفکرین تھے، وہ کائنات کی جو روحانی تعبیر پر ایمان رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے نہیں چلے گا، یہ آخر کار سوویت یونین کا زوال ہوگا۔ اس سے پہلے مغربی تہذیب کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ تہذیب جو ہے ایسی ہے کہ یہ اپنے خنجر سے خود جو ہے یہ خودکشی کرے گی، یعنی اس کے اندر ہی ایسے اس کی تباہی کے آثار جو ہے اور اس کے اسباب جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حالات سے، جیسے اسلام کے بارے میں کہا تھا کہ اسلام، کسی نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تو یہ اسلام کو جیسے دبانا شروع کیا اور مشرق و مغرب میں مادیت کی بنیاد پر تہذیبوں نے فروغ کرنا شروع کیا، اور یہ شرق اور غرب میں ایک طرف سرمایہ داری کا دغدغہ تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ اشتراکیت کا شور و غوغا تھا، اور دنیا سمجھتی تھی کہ اب دنیا جو ہے وہ دو مادی عناوین کے لحاظ سے دو خطوں میں اور دو نظاموں میں اور دو مراکز کے گرد جو ہے وہ اب گھومتی ہے۔ لیکن ایسا آگے رہنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طرح سے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور آخر کار وہ دن آیا، دنیا نے دیکھا، دنیا میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں، اور مغربی سامراج نے تیسری دنیا سے پر پرزے سمیٹنے شروع کیے، انہوں نے نئے راستے اختیار کیے، لیکن ممالک آزاد ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد مادیت کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں اٹھیں، اور آپ نے دیکھا کہ 1979 میں ایک روحانیت کی بنیاد پہ ایک عظیم اسلامی انقلاب جو ہے وہ ایران میں جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس انقلاب کو روکنے کے لیے عراق کے اندر موجود جو ڈکٹیٹر تھا اس کو استعمال کیا گیا، اس نے یہ جنگ جو ہے مسلط کی، 8 سال تک جو ہے وہ ایران کے اوپر جنگ مسلط جو ہے وہ رہی۔ آخر کون سوچ سکتا تھا کہ یہی عراق جو ہے وہی صدام کے خلاف جو ہے وہ لوگ اٹھیں گے، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہی اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور جب امریکہ نے بغیر کسی اس کے جینون ریزن کے، جب اس نے کہا کہ وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیار جو ہیں عراق میں موجود ہیں، اور اس بہانے سے اس نے عراق کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کے مقاصد
مقاصد تو کچھ اور تھے، لیکن اس کی موجودگی میں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آ گئی، اس کی افواج کے ہوتے ہوئے، اس کے تمام تر یعنی قوت کے وہاں ہوتے ہوئے ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آ گئی جس کے قائدین نے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے، اور جنہوں نے خود سے امریکہ سے کہنا شروع کر دیا کہ جناب آپ یہاں سے نکلیں۔ امریکہ کی وہاں موجودگی میں اس نے جب امریکی عہدیداروں نے کہنا شروع کیا کہ نیا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ تخلیق پائے گا اور نیا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنم لے گا، لیکن امریکہ کی وہاں موجودگی میں 2006 میں جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر اس کی تباہی کے لیے جب امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ یلغار کی اور اسرائیل کو ایک زبردست وہاں پہ شکست جو ہے وہ ہوئی، آخر کار شام کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا تھا اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ 2008 میں آخر کار امریکہ کو عراق سے نکلنے کے لیے معاہدہ کرنا پڑا، امریکی افواج کو جو ہے وہ آخر کار جو ہے وہ عراق سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ دباؤ خود عراقی قیادت کا قبول کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے یہ ساری فضا بن رہی تھی، افغانستان کے اندر عراق جو ہے وہ شکست کھا رہا تھا، جب امریکہ جو ہے وہ عراق کے اوپر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اور اس وقت پورے یورپ میں امریکہ میں انہی افواج کی آمد سے پہلے جو ہے وہ عراق کے اوپر ان کے حملے کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے دنیا میں ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے اس سارے پس منظر میں دیکھا جائے تو ایسے میں جب 2011 جو ہے وہ طلوع ہوا تو اس وقت حسن نصر اللہ جو ہے وہ عرب کی گلیوں میں ہیرو کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک کمزور ہے، آخر کار ہمارے حکمرانوں نے اس کو جو ہے ناقابل شکست جو سمجھا ہوا ہے، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن ممالک نے اسرائیل کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، ان کا صہیونوں کا اثر و رسوخ جہاں سب سے زیادہ تھا وہ تیونس، مراکش اور یہی مصر، یہی ساری پٹی تھی، اور جنہوں نے جو ہے وہ اس قدر مداخلت کے ان کو مواقع جو ہے وہ فراہم کیے، اور یہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ در حقیقت ان کبوتر کی طرح سے یہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے جو سمجھتا تھا کہ بلی جو ہے میرے آنکھیں بند کرنے کے بعد جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اس حالت میں اگر آپ اس سارے پس منظر کو آپ دیکھیں تو 2011 آیا ہے اور ایک واقعہ ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ایک واقعہ جو ہے وہ چنگاری جو ہے وہ بارود کو پورے کو جو ہے وہ شعلہ ور کر دیتی ہے۔ بارود پہلے سے موجود تھا، لوگوں کے جذبات جو ہے وہ موجود تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جس انداز سے یہ انقلاب ایک نور کی حیثیت عالمی اختیار کر گیا ہے، اس حساب سے 2011 کو دیکھا جائے تو یہ فقط اتنا نہیں ہے کہ اس خطے کو اس نے متاثر کیا ہے، اس نے پوری دنیا کو مختلف لحاظ سے متاثر کیا ہے۔ ابھی اتنی جلدی 2011 سے پہلے یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے تھے یورپ کے اور امریکہ کے، لیکن یہ نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا دیوالیہ پن کا امریکہ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اتنی جلدی، جو 2011 میں امریکہ نے اور یورپ کی کئی دیگر ریاستوں نے جو ہے وہ دیکھا۔ 2011 کو اس لحاظ سے بھی میرا خیال ہے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ پاکستان کی فوج کے ہمیشہ سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے زمانے سے امریکہ کے ساتھ جس طرح کے تعلقات کی بنیاد بنی، اور پھر اس کے بعد جس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جنرل ایوب خان کے دور میں اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے پاکستان سیٹو اور سینٹو کے فوجی معاہدوں میں امریکہ کا حلیف بن گیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2011 جو ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پاکستان کی فوج کے اور امریکہ کے مابین اس قدر جو ہے ایک دوسرے سے دوری ہو جائے گی۔ پاکستان کا جو ہے وہ شمسی ایئر بیس گورنمنٹ نے جو ہے وہ حکم کے ساتھ فیصلہ کیا کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے نکلے اور اس کو خالی کر کے جائے۔ پاکستان کی فوج نے ابھی تک جو ہے وہ امریکی اور نیٹو کے کنٹینرز کو پاکستان سے گزرنے کا سلسلہ جو ہے وہ روکا ہوا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 2011 جو ہے اس کی پچھلی بھی تاریخ موجود ہے، لیکن یہ کہ 2011 کے اندر جتنی بڑی تبدیلیوں کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے، میں ڈاکٹر اندرابی صاحب کی بات کی تائید کروں گا
کہ اتنی تیز رفتار تبدیلیوں کا ظہور جو ہے وہ تاریخ میں بہت کم سالوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی پہلے سے جو ہے بنیادیں پڑ چکی تھیں، اور اب ہم نے 2012 میں ضرور دیکھنا ہے کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ مزید کس قدر جو ہے وہ ٹھہر سکتا ہے، موجودہ صورتحال کا کتنا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس پر جب آپ سوال کریں گے تو آپ پر مزید اس پہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب۔ ڈاکٹر اندرابی صاحب، آپ کے خیال میں جی مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں جاری اسلامی بیداری کا پیش خیمہ اور پس منظر کیا ہے؟ وہاں دیکھیے، ایک پس منظر تو وہاں کی جو 20ویں صدی کی ابتدا میں وہاں جو کچھ اسلامی تحریکیں پیدا ہوئی، جن میں اخوان المسلمین کا خصوصاً ذکر کیا جانا چاہیے، اور شیخ حسن بنا کا جو کام تھا مصر میں، اور وہ پھر مصر تک ہی محدود نہیں رہا، اس نے ساری عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ تو ایک چیز تو وہ تھی، اور انہوں نے حقیقت میں وہاں کافی کام کیا پہلے ادوار میں، اور اس کے بغیر بھی جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یعنی اس وقت تک یہ تھا کہ ایک مسلم پولیٹیکل پاور، اگر آپ اس کو ایک صحیح کوئی اسلامی پولیٹیکل پاور نہ کہیں، اور میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اور ایک مسلم پولیٹیکل پاور جو ہے، اگر جب اس کا خاتمہ ہوا، وہ ڈسمینٹل ہوا، تو اس سے ہوا یہ کہ ایک طرح سے وہ ایک جو مسلم پولیٹیکل پاور ایک سلطنت میں جمع ہوا تھا، وہ پھر معاشروں میں بکھر گیا۔ عرب دنیا میں، برصغیر میں آپ دیکھتے ہیں، برصغیر میں ایک پاورفل ایک خلافت موومنٹ ابری، تو وہ معاشروں میں بکھر گیا، اور پھر تحریکوں کی شکل اختیار کر گیا۔ تو وہ بھی یعنی ان عوامل میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں یہ 2011 کا معاملہ جو ہوا، اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اخوان المسلمین یا اس طرح کی کوئی بھی اسلامی جو کوششیں ہو رہی تھی وہاں، وہ ان کا اصل جو فوکس تھا، وہ فوکس کر رہے تھے کہ ایسی حکومت آئے جو شریعت نافذ کرے، یعنی شریعت کا نفاذ ان کا بنیادی فوکس تھا۔ لیکن ان معاشروں میں مسئلہ یہ تھا کہ ان میں زیادہ اہم تر جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان معاشروں کی جو ساخت ہے، ان کا یہ جس طرح تشکیل پائے ہیں، ان کے ہاں جو گورننس ہے، ان کے ہاں جو حکومتیں ہیں، اصل بگاڑ تو وہیں پہ ہے۔ یعنی ان کے ہاں تو بہت سخت زور جبر والی حکومتیں ہیں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ آزادی اظہار کی فیسلٹی نہیں ہے، یعنی آپ کچھ محسوس کریں وہ آپ کہہ نہیں سکتے، زور اور جبر ہے۔ جو شخص کرسی پہ آئے وہ پھر کرسی سے جاتا نہیں ہے جب تک اس کو ہٹایا نہ جائے۔ تو یہ چیزیں تونس میں، مصر میں، عرب دنیا میں، باقی جگہوں پہ یہ بہت زیادہ تھی، اور ان کا ایک تاریخی سلسلہ ہے۔ میں مختصراً اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر اسلامی تاریخ کو آپ 1400 سال کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کافی ڈیپتھ ہے اس چیز کی کہ لوگ بزور اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر اقتدار سے جاتے نہیں ہیں، اور لوگوں کو کہنے کی اور کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مصر میں، ٹونیزیا میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اٹلانٹک کے بالکل قریب ہے، یہ شمالی افریقہ کے ممالک، اور ٹونیزیا، مصر وغیرہ ان کا کافی ایکسپوجر ہے ویسٹ کی طرف سے۔ یہ بھی ایک امری واقعہ ہے کہ مغرب نے اس طرح کی کئی آزادیاں مغرب میں پائی جاتی ہیں، اور ان کے کئی لوگ جیسے ٹونیزیا کے جلاوطن رہنما رشید غنوچی، وہ یہاں پہ رہے، لندن میں رہے، وہ 15-16 سال، بن علی کے وقت وہ جلاوطن ہوئے۔
تو ان لوگوں نے یہاں کی یہ آزادیاں بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ ان آزادیوں کے ذریعے سے کیسے حکومتیں بدلائی جا سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے کمبائن ہوئی کہ یہاں کی آزادیاں اور اسلامی اور مسلم ممالک میں ان آزادیوں کو سرے سے ختم کیا گیا ہے. اور وہاں جو پہلے جو اسلامی تحریک اور اسلامی سوچیں چل رہی تھی جو میں نے اخوان کا خصوصاً ذکر کیا وہ اس بات کو زیادہ ایڈریس نہیں کر رہے تھے. وہ بیسیکلی اسلام کے جو فوجداری قوانین ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا افغانستان میں جب طالبان تھے وہاں. تو انہوں نے اپنی پہلی فرصت میں وہ بامیان کے پہاڑوں پہ گئے ان کو گرانا چاہا. جو لوگ کوئی وہ حجامت کی دکانوں پر گئے اور دیکھا کہ وہاں کون سے لوگ مغربی طرز کا ہیئر سٹائل کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ اسلام اور نفاذ اسلام کا بس انہوں نے اسی لیول پہ اس کو ریڈیوس کیا تھا. تو یہ چیزیں کوئی حرکت پیدا نہیں کر سکتی تھی اس لیے کہ مسائل یہاں کے اس سے زیادہ گمبھیر تھے. گمبھیر مسائل یہ تھے کہ آپ کو کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہے. جو آپ پر سوار ہوا ہے وہ بس سوار ہوا ہے. تو ان چیزوں کو یہ جب حد سے زیادہ بڑھ گئی اور بہت زیادہ اور یہ جو یہاں کا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ویسٹ کا ایکسپوجر ہوا اور پھر جو تیسری بات اس میں رہی یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بہت ہی اہم اس میں جو کیٹالیٹک چیزیں گئی یعنی جنہوں نے اس کو ممکن بنایا اور تیز تر کیا وہ یہ تھا کہ اس میں تیسری چیز یہ بھی تھی کہ یہ جو رجیمز تھے ٹونیزیا میں مصر میں یہ عوام کے نہیں دوسروں کے مفادات کو سرو کر رہے تھے. امریکہ حسنی مبارک کے لیے امریکہ اور اسرائیل اہم تھا اپنے لوگوں سے زیادہ. تو یہ چیزیں ان چیزوں نے بہت ہی اس میں خاص کردار ادا کیا. اور وہی بات ہے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ آپ جو تحریر سکوائر میں دیکھتے ہیں نا آپ تحریر سکوائر کا مجموعہ جو ہے وہ بجائے خود ایک شہادت ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں یعنی ساری پاپولیشن all sections of society تمام لوگوں کے تمام طبقات اس لیے کہ اس میں یہ چیز تھی کہ ایک ظلم جبر اور وہ جو مطلق العنانیت کا جو سسٹم ہے وہ ختم کیا جائے اور آزادیوں کے لیے جنگ تھی. اور میں نے اس سے پہلے جو اپنی بات میں یہ کہا کہ لوگ ان آزادیوں کا جذبہ جو ہے آزادیاں جو ہے ان کو اسلام سے متصادم نہیں سمجھتے. ان کو دین کا سپرٹ اسلام کا سپرٹ ہی انسپائر کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس میں بہت ہی اہم چیز اور بہت ہی اہم ایک کیٹالیٹک چیز ہے جنہوں نے اس کو بہت ہی تیز تر کر دیا. تو یہ کچھ عوامل اس بیداری کے پیچھے رہے. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین انداز جہاں میں ہماری گفتگو 2011 اور اسلامی بیداری کے عنوان سے جاری رہے گی. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ہاں ناظرین 2011 اسلامی بیداری کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارا رابطہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار حسن کمال صاحب سے ہوا. حسن کمال صاحب السلام علیکم جناب. حسن کمال صاحب حسن کمال صاحب سے جی شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. ثاقب اکبر صاحب
جی جی جناب، اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض ملکوں میں اسلامی بیداری کی یہ تحریک بہت تیزی کے ساتھ نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور چشم زدن میں آمریت ختم ہو گئی؟ جیسے تیونس میں جب تک دنیا یہ سمجھتی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، اس وقت تک عوام کو آمر سے نجات مل چکی تھی۔ مصر میں اس سے کچھ زیادہ وقت لگا، لیبیا میں اس سے زیادہ وقت لگا، یمن، بحرین کی جو انقلابی تحریکیں ہیں یہ مزید طول پکڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ تیونس میں جب انقلاب شروع ہوا ہے تو توقع نہیں تھی عالمی استعماری طاقتوں کی کہ یہ ایک ریولوشن اس طرح سے پھوٹے گا اور اتنی تیز رفتاری سے عوامی مومنٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا اور اتنا بڑا ریولوشن جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو ان کو اس کی توقع اس وقت نہیں تھی۔ جب اس کے لہٰذا وہ وہاں تو ان کی توقع کے برخلاف چونکہ آغاز ہوا تو وہ ابھی سنبھل نہیں پائے تھے کہ آخر کار بن علی کو وہاں سے جو ہے وہ جانا پڑا۔ لیکن مصر میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو تھوڑی بہت تیاری جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ جن لوگوں کے مفادات یہاں پہ تھے، جن حکمرانوں کے، جن خاندانوں کے، انہوں نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو جو ہے ہتھ کنڈے مختلف سوچنا شروع کر دیے۔ مصر کو اس سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ مصر بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے اس کی سرحدیں، اور مصر اگر تبدیل ہوتا ہے تو اسرائیل کا وجود جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا مصر ان کے لیے بہت اہم ہو گیا کہ مصر کو کسی طرح سے ہاتھ سے نکلنے سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ جب مصر میں موومنٹ کا آغاز ہوا تو مصر کے چیف آف آرمی سٹاف ابھی واشنگٹن میں تھے، ان کو واپس آنا تھا شیڈول کے مطابق، لیکن ان کو چند دن کے لیے روک لیا گیا۔ اتنے دن کے لیے ان کو اور پلان یہ بنایا گیا کہ کسی طریقے سے حسنی مبارک کو جتنی دیر کرٹیل کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے، اس کو روکا جائے تاکہ باقی پلاننگ جو ہے وہ کی جا سکے۔ تو ایک تو یہ کہ فوج کے لیے ایسے حالات بنائے گئے کہ فوج کو لوگ اپنا ہمدرد سمجھیں یا سمجھیں کہ اگر فوج ٹیک اپ کر لیتی ہے تو کوئی بات نہیں، ایک طبقہ یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے چلیں ایک تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس وقت امریکہ نے انڈرسٹینڈنگ کر لی فوجی جرنیلوں کے ساتھ کہ جناب آپ ہمارے پاس جو بیسٹ آلٹرنیٹو یہ ہے کہ جو ہے حسنی مبارک کو اگر ہٹانا پڑے تو آپ اس سلسلے کو سنبھال لیں۔ اتنے میں جو ہے باقی علاقوں میں بھی انہوں نے آلٹرنیٹو جو ہے وہ پلان کرنا شروع کر دیے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ جہاں تک بحرین کا تعلق ہے، وہ ایک تو یہ کہ بہت چھوٹی ریاست ہے اور اس کے عوام کو قابو کرنا چند لاکھ لوگوں کو ان کے خیال میں یہ نسبتاً آسان تھا، اور اتنے میں انہوں نے یہ بھی کر لیا کہ اگر ڈائریکٹ وہ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے خلیفہ فیملی کی جو فوج یا پولیس ہے، تو انہوں نے پلان کر لیا کہ کسی طرح سے خود عرب فورسز کو ادھر انٹر کر دیا جائے تاکہ اگر اسلامک فورسز ہی چلی جائیں یا مسلمانوں کی فورسز چلی جائیں وہ ماریں تو وہ جو ہے نہ اسرائیل پہ الزام آتا ہے نہ امریکہ پہ الزام آتا ہے، حالانکہ امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز ہے، بحرین کے اندر وہ موجود ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ خلیج تعاون کونسل کا جو ہے عنوان استعمال کر لیا۔ ایک یہ بھی ان کو مسئلہ ہوا کہ اگر ایک تو مصر میں تبدیلی کا مسئلہ، دوسرا سعودی عرب میں تبدیلی کا مسئلہ۔ اگر سعودی عرب میں حالات بدلتے ہیں تو پھر تو سمجھیں کہ مصر اور سعودی عرب میں دونوں میں حالات تبدیل ہو جائیں تو ان کا تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو بالکل ہی صورتحال بدل جائے گی، لہٰذا ایک مصر سعودی عرب کے اندر جن علاقوں میں موومنٹ شروع ہوئی اس کو انہوں نے فوج کے ذریعے سے دبا لیا، باقی جو ہے وہ شاہ عبداللہ نے تجوریاں اپنی کھول دی، پیسہ جو ہے اس کو خرچ کرنے کا اعلان کر دیا، اور فوج جو ہے وہ گلف کے نام پر انہوں نے جو ہے وہاں پہ داخل کر دی۔ یہی نسبتاً جو ہے وہ بھی یمن کا بھی مسئلہ اس سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ یمن میں تو پہلے سے آزادی کی موومنٹ
حوثیوں کی موومنٹ تو اس سے پہلے جو ہے وہ جاری تھی، اور حوثیوں نے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ برسر اقتدار جو گروہ ہے اس پر اپنی بہت ہی دھاک جو ہے وہ بٹھا لی تھی۔ اس وقت بھی سعودی عرب کی فضائیہ نے حوثیوں کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی تھی، لہٰذا وہاں کی تبدیلی کو بھی سعودی عرب کے بارے میں سمجھا گیا کہ وہاں اگر تبدیلی آ گئی تو اس کے بھی اثرات جو ہے وہ بہت خطرناک محسوس کیے گئے سعودی عرب پر، لہٰذا اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ خلیج تعاون کونسل کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ میرا خیال یہ کہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے مختلف اسٹریٹجی جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لیبیا کے لیے وہاں کے لوگ اٹھے تو وہاں کی حمایت انہوں نے شروع کر دی، اور انہوں نے نیٹو کو بمباری کرنے کے لیے وہ لے آئے وہاں پر۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہر جگہ پر انہوں نے ایک نسخہ جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب عراق کو یہ آخر کار افواج وہاں سے نکل گئیں اور وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم یہاں پہ نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں، حالانکہ پچھلے انتخابات میں امریکہ اور اس کے علاقے کے حواریوں نے زور لگا دیا کہ ایاد علاوی جو ہے وہ جو ان کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ تھا وہ کسی طرح سے وزیر اعظم بن جائے، حکومت ان کے بندوں کی آ جائے، جو یہ کہتا بھی تھا کہ ابھی امریکی فوج کو یہاں باقی رہنا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ تو ان کی بولی بول رہا تھا، لیکن جو حکومت بن گئی وہ ان کے مفادات کے مطابق نہیں تھی۔ تو اب انہوں نے آپ یہ دیکھیں کس طرح سے وہاں شیعہ سنی مسئلہ، عرب عجم مسئلہ، کرد اور عرب مسئلہ، اس طرح کے مسائل کو وہ جو ہے وہ وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے نکلنے کے بعد بھی اگر عراق ٹوٹ جائے اور کسی طرح سے یہ اسٹیبلش گورنمنٹ وہاں پہ نہ بن جائے کہ جس سے باقی علاقے کی جمہور اور قوتوں کو جو ہے یہ اعتماد ملے کہ ہم جو ہے اس خطے میں بھی بادشاہوں کو ہٹا کر عوام کی منتخب حکومتیں جو ہیں یہاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ شام میں جو ہے اینٹی اسرائیل گورنمنٹ موجود تھی، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آج تک کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا جب سے خلیج تعاون کونسل بنی، یہ جب سے عرب لیگ بنی ہے اس نے کوئی فوجی کردار ادا کیا ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس طرح کا کردار سونپا جا رہا ہے، علاقے کے اندر ممالک کے اندر مداخلت کا کردار جو ہے وہ سونپا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہر جگہ پر انہوں نے ایک نسخہ اور ایک پلان جو ہے وہ بنایا ہے، وہ آغاز میں ان کے علم میں نہیں تھا، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ اس ساری سازشوں سے جو ہے وہ جس طرح جتنا مومنٹم موجود ہے علاقے کے لوگوں کے اندر اور جتنی بیداری موجود ہے، جتنا شعور وہاں پیدا ہو چکا ہے، اس کو اس طرح کی سازشوں سے جو ہے وہ ناکام بنا لیں گے۔ ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایک وقت میں 4 ملین لوگ جو ہے وہ قاہرہ کے اندر باہر موجود تھے، ابھی تک بھی وہ اب وہ نکل آئے ہیں۔ فوج کی ماہیت اور اصلیت ان کے اوپر جو ہے وہ عوام کے اوپر آشکار ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ فوج جو ہے وہ جائے، عوام نے جس مقصد کے لیے انقلاب برپا کیا ہے وہ اس فوج کی موجودگی میں جو ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو یہی حال جو ہے وہ باقی جگہوں پر بھی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ساری ہمیں سینیریو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، کہیں اپنے نمائندے بیچ میں داخل کر کے، کہیں کسی اور کو کہہ کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ کون نہیں جانتا محمد البرادعی کا کیا تعلق ہے وہاں کے عوام سے؟ ساری عمر اس نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی نوکری کی ہے، اب آ کے وہاں پہ وہ جمہوریت کا اور عوام کا اس کو چیمپئن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو اس کی کابینہ میں شامل رہے ہیں، عمر موسیٰ وغیرہ، جو حسنی مبارک کی، اب وہ عوام کے نمائندے کے طور پہ اس کو یعنی پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ لوگ اتنے ماریں کھا کے ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز جدوجہد کر کے اور سارے حقائق ان پر آشکار ہو چکے ہیں، اب وہ ان کے داؤ اور فریب میں آنے والے نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اٹھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ہماری آواز جو ہے وہ کہاں تک جا پہنچی ہے، امریکہ اور یورپ تک جو ہے ہمارے اٹھنے کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ سازشیں کامیاب ہوگی، لیکن اس کی یہ جو مختلف وجوہات ہیں اور مختلف ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں، یہ ہمیں ضرور اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ حسن کمال صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ حسن کمال صاحب جناب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، کافی تاخیر سے آپ سے رابطہ برقرار ہوا ہے۔ سن 2011 اسلامی بیداری کے تعلق سے سن 2011 کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ 2011 کا سال تمام عالم اسلام کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً ایک بہت مبارک سال تھا۔
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 20वीं सदी के अवाखिर से इस्लाम ईरान में जिस बेदारी और जिस इनकलाब की बुनियाद पड़ी थी, वो रफ्ता उसने कुछ वक्त लिया, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता उसकी परछाइयां सारे आलम में दिखाई दे रही है। ट्यूनिस और मिस्र उसकी बेहतरीन मिसालें हैं। बहरैन जो बेदारी पैदा हुई है वो अपनी मिसाल आप है। कहीं कुछ तारुज़ हो रहा है, कहीं कुछ दबाव हो रहा है, कहीं सख्ता हो रही है, लेकिन बेदारी बुनियादी तौर पर पैदा हो चली है आमरीयत के खिलाफ, मुस्तक़लानी के खिलाफ और ऑटोक्रेसी के खिलाफ। इससे भी क़तई नजर अगर आलमी मंजर डाली जाए तो एक बात जो महसूस होती है वो ये है कि दुनिया के ऊपर बिलुमूम और अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक पर बिलखुसूस अमेरिका का जो अनदेखा मुदब्बिराना तसल्लुत था वो अब रूह ज़वाल है, और इसकी जो ये आग है इसके शोले अब पाकिस्तान तक में भड़क रहे हैं, और बुनियादी तौर पर आलम इस्लाम में या मुस्लिम ममालिक में ये एहसास आम हो रहा है कि हुक्मरानों ने अमेरिका का मुजाहरा करके दुनिया के सामने के मंजर पेश किया था कि सारे अरब अवाम भी उन हुक्मरानों की पॉलिसी के कायल है। लेकिन रफ्ता रफ्ता अपने हुक्मरानों को एहसास हो रहा है वो मुश्किल थी। तो सबसे बड़ी बात जो है वो दुनिया की सियासत पर आमतौर पर और मुस्लिम ममालिक की सियासत पर आमतौर पर, अब खास तौर पर अमेरिका का जो असर था वो खत्म हो रहा है। यूरोप यूनियन रूबल है। मैं ये समझता हूँ कि ये सदी एशिया और अफ्रीका के ममालिक की सदी साबित होगी और अमेरिका और तदरीज जवाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से इस बात का भी एतराफ़ किया जाना जरूरी है कि जिन ममालिक में हम हुक्मरानों के खिलाफ या आखिरों के खिलाफ बगावत और बेदारी देख रहे हैं वो तो साफ नजर आ रही है। मैं अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी बेदारी की एक लहर दौड़ी थी है और गुज़िश्ता 10-20 वर्षों में 1 मिनट से कम वक्त हमारे पास रह गया है। तालीम की तरफ जो रुझान पैदा हुआ है और तालीम की जो अहमियत उनको समझ में आई है वो बेदारी हमारे लिए बेइंतहा कीमती और बहुत अहम है। मैं ये समझता हूँ कि 2011 के साल हमारे लिए हिसाब से भी बड़ी बात फिलिस्तीन जिससे आलमी दामे पर छाया हुआ है और फिलिस्तीनियों को मुदब्बराना और इखलासी मफाद पर जो फतूहात मिल रही है वो भी बहुत अहम है, और ये सब 2011 के अंदर ही रुके हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये साल हमारे लिए बहुत मुबारक साल है और इंशाअल्लाह इसके बाद का साल इससे भी ज्यादा मुबारक साल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जैसा कि हसन कमाल साहब ने फरमाया, 2011 इस्लामी दुनिया के लिए बहुत ही मुबारक साल रहा है। इस्लामी बेदारी लेकर आया और नया साल इंशाअल्लाह इस बेदारी के मुकम्मल तौर पर समर बख्श होने का साल होगा। इनकलाबी तहरीकें जो अभी रास्ते में हैं वो साहिल से हमकनार होंगी और इंशाअल्लाह मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका के दीगर मुल्कों के अवाम भी अपनी इस्लामी बेदारी के नतीजे में आमरीत और साम्राज्य तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी हासिल करेंगे और इस्लामी बेदारी की ये लहर आलमी बेदारी की तहरीक में तब्दील होकर दुनिया के दीगर मुल्कों के अवाम को भी हकीकी बहार आज़ादी से आशना करेगी। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़ जहां अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।